حصہ دوم۔ بریرا نے اپنا ماضی کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ رات کو عریش کو سلا کر ہمیشہ کی طرح خود بھی نیچے بستر بچھا کر سو رہی تھی۔ تب ہی ایک لمحے کو بلاج کے دل نے چاہا کہ اسے کہہ دے کہ اتنی ٹھنڈ میں نیچے کیوں سو رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر شانجے کی دلہن بنی تصویر پر پڑی۔ نہیں نہیں، میں شانجے کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس کے ذہن میں سوچ آئی اور وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ عریش جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے شرارتی بھی ہو رہا تھا۔ ہر وقت وہ بریرا کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بلاج کا زیادہ وقت آفس میں ہی گزرتا، کیونکہ شانجے کی اچانک موت کے بعد اس نے بزنس پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ رات کو آفس سے گھر آتا تب تک عریش سو چکا ہوتا تھا۔ اسے اس بات کا افسوس بھی ہوتا کہ وہ اپنے ننھے بیٹے کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن بریرا کو ہمیشہ ہی سائے کی طرح اس پر منڈلاتے دیکھتا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ اب وہ 10 مہینے کا ہو چکا تھا اور اسے بریرا کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ مختلف الفاظ بھی اپنی توتلی زبان سے کہنے لگا تھا۔ اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھا بی جان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ عریش کھلونے کارپٹ پر بکھیرے کھیل رہا تھا۔ بریرا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ جب اس نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر بریرا کو اماں کہا تو بلاج کو یقین نہیں آیا۔ بریرا نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر میری جان کہتے ہوئے اسے خود سے لپیٹ لیا۔ پھر اسے اٹھا کر کپڑے تبدیل کرانے کی غرض سے وہ اسے کمرے میں لے آئی۔ بلاج نے منہ پھیر لیا۔ بیٹا معاذ اپنی شادی کا کارڈ لے کر آیا تھا، تمہیں لازمی جانا ہے اس کی شادی میں۔ یاد ہے نا تمہاری شادی میں وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر آیا تھا، بچپن کا دوست ہے تمہارا۔ میں تو نہیں جا سکوں گی، تم بریرا کو ساتھ لے جانا۔ بی جان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ کیوں لے کر جاؤں میں اسے بی جان، آپ بھول گئی ہیں کہ میں نے صرف آپ کے کہنے پر اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کی خاطر۔ اب میں اسے اپنے رشتہ داروں میں ملواتا پھروں، اپنے دوستوں سے یہ کہ میری بیوی ہے، اوپر سے سب لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ میں نے شانجے کی ڈیتھ کے صرف 3 مہینے بعد ہی دوسرا نکاح کر لیا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتی لوگوں کی باتیں۔ وہ انہیں کھری کھری سنا رہا تھا۔ لوگ بولتے ہیں تو بولنے دو بیٹا، میں صرف اس لڑکی کو اپنے پوتے کی خاطر اپنایا۔ وہ غریب لڑکی، اس کے ساتھ بھی اس کے شہر میں بڑا ظلم کیا گیا۔ بی جان سچائی نہیں جانتی تھی، لیکن بلاج کو بریرا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی رشتہ دار گھر آئے تو اسے ملوانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اسے سب سے ملواتی ہیں، اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب خفیہ رکھنا چاہیے تھا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ بی جان نے اسے گھورا۔ کیوں خفیہ رکھنا چاہتے تھے؟ اگر نکاح کیا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور پھر بچوں کی خاطر ہر آدمی کو دوسری شادی کرتا ہے، اور پھر بریرا تو اس کی ماں بن گئی ہے۔ اگر اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے سر پر ماں نہیں تو سوچو اس کے ننھے دل پر کیا گزرے گی۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ وہ شروع سے ہی بریرا کو اپنی ماں تسلیم کر لے۔ لیکن جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ معاذ کی شادی میں بریرا کو لے کر جانا ہے۔ بی جان کی ہدایت پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بریرا بیٹا تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بلاج کے ساتھ شادی پر جانا ہے۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ آپ چلی جائیں ان کے ساتھ۔ ارے نہیں بیٹا، میں نہیں جا سکتی، مجھ سے اتنی دیر تک نہیں بیٹھا جاتا، اور پھر میرا شہزادہ بھی تو جائے گا۔ پہلی بار یہ کسی شادی میں جا رہا ہے، اس لیے اسے خوب اچھے سے تیار کر کے لے جانا۔ شام کو اس نے عریش کو بھی تیار کر لیا اور خود بھی ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد بھی خاصی گھبرا رہی تھی، کہیں بلاج پھر سے اسے بے عزت نہ کر دے جیسے اس دن کیا تھا۔ وہ اس دن کی ذلت بھولی نہیں تھی۔ بلاج گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی اس کی نگاہیں عریش کو تلاش کرتیں۔ اس کی خاص تیاری دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہا تھا۔ تبھی بی جان کو اسے تھماتے ہوئے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ اس کی نظریں بیڈ پر چوڑیاں پہنتی بریرا پر پڑیں، جو اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی خاص تیاری دیکھ کر بلاج کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے نظر انداز کرتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بی جان کو بریرا آوازیں دینے لگیں، لیکن بلاج نے ایک بار بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے وہ نیچے آنے میں ہچکچا رہی تھی۔ بیٹا جلدی کر لو، دیر ہو رہی ہے، جاؤ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ بلاج عریش کو لے کر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔
جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس آئی اس نے دیکھا کہ بلاج نے عریش کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا رکھا ہے، پھر وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، میں یہاں ڈرائیور نہیں ہوں جو آپ پیچھے جا کر بیٹھ گئی ہیں، یہاں آ کر بیٹھیں آگے، اور اسے کون سنبھالے گا؟ وہ اسے تیز لہجے میں کہنے لگا۔ بریرہ خاموشی سے آگے آ کر بیٹھ گئی اور عریش کو اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اماں سکینہ دور کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی بیٹی کو خوش رہنے کی دعائیں دے رہی تھیں۔ جو اذیت اس نے سہی تھی اس کا عدل ممکن نہیں تھا، لیکن اگر بلاج خان زادہ جیسا ہم سفر اسے نصیب ہو گیا تھا تو اللہ نے اس کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا تھا۔ شادی میں معاذ کے سارے گھر والے اس سے ملنے آ رہے تھے، بلاج کی وجہ سے اسے بھی پروٹوکول مل رہا تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں بالکل بھی ایزی فیل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، یہ طور طریقے سیکھنے میں ابھی سے وقت لگنا تھا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عریش کو بلاج نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اتنے ہجوم میں اس کی نظر اچانک ایک نوجوان پر پڑی، وہ جو بڑی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کوفت محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کا یوں گھورنا بند نہ ہوا تو وہ بیدار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں بلاج کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ سٹیج پر کھڑا تھا، لیکن عریش اس کی گود میں نہیں تھا۔ وہ پریشان سی ہو کر اس کے پاس آئی۔ عریش کہاں ہے؟ وہ بڑے حق سے پوچھ رہی تھی۔ بلاج نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے سامیہ لے گئی ہے۔ سامیہ معاذ کی بہن تھی۔ اس کے کہنے پر وہ وہیں کھڑی رہی تو بلاج اس کے کان میں تیز لہجے میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ دیکھ نہیں رہی کتنا رش ہے جینٹس کا؟ جاؤ جا کر ٹیبل پر بیٹھو۔ اسے بریرہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر چلیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ بریرہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اسے اس آدمی کا خوف تھا جو نہ جانے اسے کیوں ایسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو، پھر چلتے ہیں گھر۔ بلاج نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھی عورت مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ وہ بریرہ سے پوچھ رہی تھی۔ بریرہ نے اسے اپنا نام بتایا تو کہنے لگی، بیٹا اپنا ایڈریس بھی بتا دو مجھے ذرا سا۔ میرا بیٹا ہے، 3-4 سالوں سے اسے میں کہہ رہی ہوں کہ اب کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لو، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، اور اب کہہ رہا ہے یہ جو نیلے کپڑوں والی لڑکی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اس لیے میں تمہارا ایڈریس پوچھ رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی بریرہ کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچہ ہے میرا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور دور کھڑی سامیہ کی گود سے اس نے عریش کو لے لیا۔ سامیہ اس کا چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ہوں۔ بڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ تو یہی وجہ تھی وہ شخص اس کو گھور رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ اسے یوں کونے میں کھڑا دیکھ کر بلاج اس کے پاس آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو اکیلی؟ بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں، وہ ضد کرتے ہوئے کہنے لگی۔ بلاج نے ناچار معاذ کے گھر والوں سے اجازت لی، پھر گاڑی میں آ کر وہ اس پر برس پڑا۔ کیا نوٹنکی لگا رکھی تھی؟ تم نے اگر نہیں آنا تھا تو بی جان کو منع کر دیتی۔ وہاں تو بڑی معصوم شکل بنا کر گھومتی ہو اور یہاں عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہو، پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ بریرہ خاموش رہی۔ اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ شادی میں اسے وہ آدمی پریشان کر رہا تھا جو اس پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بلاج، میرے شہزادے کی سالگرہ آنے والی ہے، تم نے خوب اہتمام کرنا ہے اس کی سالگرہ کا۔ آپ بھول گئی ہیں بی جان، عریش کی سالگرہ کے ساتھ شانجے کی پہلی برسی بھی آ رہی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی عریش کی سالگرہ سیلیبریٹ نہیں کروں گا۔ وہ بےتاب لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بی جان خاموش ہو گئیں۔ خدا اسے جنت میں بڑا درجہ دے، میری بچی اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھ سکی۔ بی جان کی آنکھیں بھر آئیں۔ شانجے کو یاد کر کے بلاج کے سینے میں بھی ٹھیس اٹھ رہی تھی، لیکن اچانک ہی لمحے بھر میں عریش کے چیخنے کی آواز آئی، جیسے وہ گر پڑا ہو۔ بلاج اٹھ کر فوراً ہی بھاگا۔ وہ کمرے میں بریرہ کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عریش کے ماتھے سے نکلتے خون پر پڑی تو وہ چلانے لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کے چلانے پر بریرہ کانپ رہی تھی۔
وہ خود بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ میں الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی تو یہ بیڈ سے گر گیا۔ نیچے اس کا کھلونا پڑا تھا جو پلاسٹک کا، جس کی نوک اس کے ماتھے پر لگ گئی۔ ایک ذرا سی غفلت سے اس کے ماتھے پر زخم بن گیا جس سے خون رس رہا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ تمہیں اس بچے کا خیال رکھنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا، اتنی غفلت کیسے برت سکتی ہو تم؟ وہ اسے ذلیل کرنے لگا۔ بی جان نے اسے گھورا۔ پہلے تم اس کی پٹی کرا دو یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بعد میں اسے باتیں سنانا۔ وہ فوراً ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پیچھے بریرہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بی جان اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، کبھی کبھار بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ بلاج آتے ہی اسے خوب ذلیل کرے گا۔ آخرکار اس نے عریش کو گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے گھر لایا تو عریش سو چکا تھا، رات کا وقت تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بریرہ نے اپنا بستر نیچے لگا لیا، لیکن وہ بار بار اٹھ کر عریش کو دیکھتی بے چین ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ عریش کے چہرے پر بھی آنسوؤں کے مٹھے مٹھے سے نشان تھے، کیونکہ وہ آج بہت رویا تھا۔ آئندہ اگر تم نے میرے بیٹے کے معاملے میں غفلت برتی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بلاج نے جیسے ہی اسے ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھا تھا، میں نے جان بوجھ کر اسے چوٹ نہیں پہنچائی۔ یہ جتنی آپ کی اولاد ہے اس سے کہیں زیادہ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے بلاج کو جواب دیا تھا اور وہ پہلی ہی دفعہ اسے کچھ نہ کہہ پایا، بلکہ خاموشی سے اسے آنسو بہاتی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ ایک لمحے اسے یاد آیا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نہ جانے کون درندہ تھا جس نے اس پر شیطانیت ڈھائی تھی۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے تھی، پہلے ہی وہ زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہوئی ہے۔ اماں سکینہ اپنی بیٹی کو بلاج کے ساتھ دیکھ کر نہال ہوتیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے۔ آج تک بلاج نے اسے اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں کیا۔ وہ تو یہ سوچتی تھی کہ بریرہ اس کی بیوی بن گئی ہے، اسے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سر پر ماں کا سایہ تو تھا لیکن باپ کا نہیں۔ بریرہ اپنی ماں سے باتیں چھپاتی تھی، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ عریش کا زخم اب مندمل ہو گیا تھا، لیکن ہلکا سا نشان ابھی باقی تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس دن بی جان نے بریرہ کو بلایا۔ کتنی دفعہ کہا ہے بیٹا، بچے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھا کرو، خود دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو، اچھے کپڑے پہنا کرو، بلاج کے سامنے سجی سجائی رہا کرو تاکہ اسے کبھی خیال نہ آئے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی سے باہر نکال دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد جب عریش بڑا ہو جائے تو اسے تمہاری ضرورت محسوس نہ ہو اور وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لے۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے میرے بچے، تم نے میرے پوتے کو زندگی بچائی، اسے اپنا دودھ پلایا، اتنا کوئی نہیں کرتا، لیکن تم نے یہ سب کیا۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ بلاج کے ساتھ رہو، کیونکہ جو محبت عریش کو تم دے سکتی ہو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ میری بات کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ بی جان سے سمجھا رہی تھی۔ پھر اس دن اتوار ہونے کی وجہ سے سب گھر پر ہی تھے۔ وہ تو عریش کی وجہ سے صبح صبح ہی اٹھ جاتی تھی۔ عریش کو اماں سکینہ لے کر بیٹھی تھیں جب کہ وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ چھٹی کے دن ناشتے پر خاص اہتمام ہوتا تھا۔ بلاج ناشتے میں مشغول تھا جب بی جانی سے کہنے لگیں، بیٹا آج بریرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے کپڑے دلوا کر لاؤ، عریش کے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ وہ بہانے سے ان دونوں کو بلاج کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھیں۔ بلاج کے چہرے پر بیزاری تھی۔ مجھے آج بہت ضروری کام ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ میرے بچے لے کر جاؤ اسے، یہ میرا حکم ہے۔ اب ان کی بات سے انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ گاڑی میں وہ اسے باتیں سنا رہا تھا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے بی جان پر؟ جب دیکھو وہ تمہارے گن گاتی رہتی ہیں۔ بریرہ کو یہاں لے جاؤ، بریرہ کو وہاں لے جاؤ، تنگ آ گیا ہوں میں اس جبر کے رشتے سے۔ اس کے ماتھے پر شکن تھی۔ بریرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا بلکہ منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے لگتا تھا ایک نہ ایک دن بلاج اسے چھوڑ دے گا۔ اس کے رویے پر وہ ایسے ہی مایوسیوں کا شکار ہو جاتی۔ گاڑی اس نے ایک شاپنگ مال کے سامنے روک دی۔ وہ بلاج کے لیے کھلونے پسند کر رہا تھا، جبکہ بریرہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب کیوں نہیں خرید رہی ہو کپڑے؟ لے لو نا جو خریدنے آئی ہو۔ لیکن بریرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کپڑے لے، کیونکہ یہاں پر کپڑے تو بہت اچھے تھے لیکن بہت زیادہ مہنگے تھے۔ اس نے ابھی تک ایک بھی جوڑے کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔
پھر اس کے گھورنے پر وہ گھبرا کر اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ تب ہی اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی، ہیلو، تم بریرہ ہو نا؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس سے لپٹ گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فریال تھی۔ جبکہ بلاج حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بڑی گرم جوشی سے بریرہ سے ملاقات کر رہی تھی۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ واہ، تمہارا بچہ کتنا کیوٹ ہے اور تمہارا ہسبینڈ کیا آباد ہے۔ میں بھی یہاں اپنے کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ اس شہر میں میری پھپھو کا گھر ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں راہ چلتے پھر سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ بڑی پرجوش تھی، لیکن بریرہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، کیونکہ بلاج کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ بریرہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ اس کے کسی رشتہ دار نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اور اس بے حس لڑکی کو ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، جبکہ اسے اپنی گہری دوست کہتی تھی۔ ویسے تمہارے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ سچ میں تم دونوں کی جوڑی بڑی شاندار ہے۔ بریرہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جبکہ فریال اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے گھر ملنے آئے گی، لیکن بریرہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے کچھ کہے بغیر تیزی سے پلٹی اور وہاں سے جانے لگی۔ فریال اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن اسے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ رات ایک بھیانک خواب کی طرح اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بلاج نے ہی اس کے لیے 4 جوڑے خرید لیے تھے اور عریش کے لیے بھی ڈھیر سارے کپڑے اور کھلونے وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ چکا تھا، لیکن بریرہ کی حالت وہ اس وقت سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ جب ماضی اتنا تلخ، اتنا بھیانک ہو تو کوئی بھی پتھر دل انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جبکہ وہ تو ایک لڑکی تھی، ایک کمزور لڑکی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کی نظر سیدھی بریرہ پر پڑی، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کتنی بے بس تھی، اپنے مجرم کو نہ پہچانتی تھی اور نہ ہی جانتی تھی کہ کسی نے اس پر اتنی بڑی درندگی ڈھائی تھی۔ وہ تو دعا کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اس کا فریال سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن آج وہ جس طرح شاپنگ مال میں ٹکرا گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اس سے دوبارہ مل سکتی ہے، اور وہ مجرم آج بھی زندہ آزاد ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ بلاج خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کی لکیریں تھیں۔ پھر رات کو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں ایک ناقابل برداشت وجود ہوں۔ عریش جب بڑا ہوگا، اسے میرے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا، لیکن اس کی نفرت میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ جب بھی میں اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لمحے کو کسی صورت بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ بڑی معصوم لگ رہی تھی۔ بلاج نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، دیکھو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا تو وہ شاید خودکشی کر لیتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن میری دعا ہے تمہیں انصاف ضرور ملے۔ لیکن اگر تم نے مجھے اپنا راز بتایا ہے تو یہ راز میرے سینے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ میں نہ تو کبھی اسے کسی دوسرے کے سامنے کہوں گا اور نہ ہی یہ بات میں کبھی اپنے بیٹے کو اس کے سامنے بتاؤں گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلاج کے نرم لہجے پر بریرہ حیران تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں خاموش ہو گئیں۔ اب وہ بستر میں لیٹی ہوئی چھت کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ بلاج کی نگاہیں اب اس پر بار بار اٹھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، رشتہ ہی ایسا تھا کہ بلاج کے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ بلاج اور بریرہ کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابھی تک وہ زمین پر بستر بچھا کر سوتی تھی۔ عریش اب 2 سال کا ہونے والا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بلاج کا رویہ بریرہ کے ساتھ قدرے نرم ہو گیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اسے بیوی کا حق نہیں دیا تھا۔ وہ آج بھی اپنی باتیں، اپنے مسائل خود تک ہی رکھتا تھا۔ اس دن شانجے کی سہیلی رحیلہ بیگم عریش کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ پوری فیملی کینیڈا میں مقیم تھی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میری سہیلی کی جگہ لے لی؟ بلاج تو شانجہ سے بڑی محبت کے دعوے کرتا تھا اور اس کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی اس نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی اس لڑکی سے جو کسی بھی طرح اس کے لائق نہیں۔ بیگم کے انداز میں نفرت تھی۔ بی جان نرمی سے کہنے لگیں، ارے نہیں رحیلہ، میرے ہی کہنے پر بلاج نے اس سے شادی کی ہے، کیونکہ عریش کی زندگی بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر بریرہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ یہ عریش کی رضائی ماں ہے، یہ عریش کی رضائی ماں ہے۔
بہت خیال رکھتی ہے، اپنی اولاد سمجھتی ہے اسے۔ یہ تو شادی شدہ لڑکی ہے نا؟ آپ نے بتایا تھا کہ بلاج کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ اسے تو کسی کنواری لڑکی کا بھی رشتہ آسانی سے مل جاتا، اور آپ نے اس کی شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کرا دی۔ رحیلہ کی آواز میں نفرت کی پھونکار تھی۔ لڑکیاں تو بہت مل جاتی ہیں لیکن عریش کو ماں نہیں ملتی۔ اسے پیدا کرنے والی ماں شانجے ہے اور پالنے والی ماں بریرہ۔ بی جان نے بھی انہیں صاف کہہ دیا تھا، جبکہ بریرہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بریرہ اپنی کم مائگی کے احساس سے وہ ہرگز بلاج کے لائق نہیں تھی، تبھی تو اس نے ابھی تک اسے بیوی والا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید جب عریش تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو وہ اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا۔ بریرہ کو اس بات پر پورا یقین تھا۔ کچھ رحیلہ کی باتیں، کچھ اس کی اپنی سوچیں، وہ ایک مشکل زندگی جی رہی تھی۔ اس سے یہ زندگی بہت کٹھن محسوس ہوئی تھی۔ رات کو سوچتے سوچتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ 2 سال کا عریش اب زیادہ تنگ تو نہیں کرتا تھا، لیکن اسے ابھی بھی بریرہ ہر وقت اپنے آس پاس چاہیے تھی۔ اس نے سوچا کہ اماں سے گولیاں ہی لے آتی ہوں، شاید بخار اتر جائے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، اچانک اتنے زوردار چکر آئے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پاس پڑا گلدان زمین پر گر گیا۔ شور سے بلاج کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ اچانک چونک کر اٹھا۔ بریرہ نیم بے ہوش سی تھی، بخار کی شدت اس پر حاوی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ عریش کو دیکھ لیجئے گا، میں اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ بلاج نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوا، جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ رک جاؤ، آدھی رات کو کیوں جا رہی ہو؟ پریشان ہو جائے گی تمہاری ماں۔ یہاں بیٹھو، میں تمہیں ٹیبلٹ دیتا ہوں۔ بلاج کے کہنے پر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ ویسے ہی بخار کی حالت میں اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کا بستر نیچے فرش پر ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یوں بخار میں اسے اور زیادہ ٹھنڈ لگتی۔ بلاج نے نرمی سے کہا، اوپر جا کر لیٹو۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ وہیں پر لیٹنے لگی تو بلاج نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے بستر پر لے آیا۔ وہ اس کے کہنے پر وہیں لیٹ گئی۔ گولیاں کھا کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بلاج بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ وجود سے اٹھتی خوشبو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، کب تک اپنی ضروریات کو نظر انداز کرتا؟ ابھی بھی بریرہ کو اتنے قریب کر کے اسے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے ہی کئی دنوں سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر لے، کیونکہ 2 سال ہو گئے تھے ان کے نکاح کو۔ اب اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی اس سے رشتہ ختم کر سکتا ہے۔ اسے یوں بخار میں تڑپتا دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ صبح عریش نے رونا شروع کر دیا۔ بلاج نے سکینہ کو بلا لیا۔ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب تک آپ اسے سنبھال لیں۔ اس نے بی جان کو بتا دیا۔ بی جان بریرہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں، لیکن بلاج اسے اس حالت میں چھوڑ کر آفس جا چکا تھا۔ وہ اہم میٹنگ میں مشغول تھا۔ جب بی جان کی کال آئی، بیٹا جلدی گھر پہنچو، بریرہ کی حالت خراب ہے، وہ بخار میں تڑپ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ اوہ، تو میں کیا کروں؟ آ کر آپ اسے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ تم جاؤ اس کے ساتھ، میں نے اپنے بچے کو سنبھال رکھا ہے، سکینہ بھی میرے ساتھ ہے۔ تم آؤ بس جلدی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے اسے دیکھ کر۔ ناچار وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ کر گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس کی پیشانی کو چھوا تو حیران رہ گیا۔ وہ بخار میں بری طرح جل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے اسے دیکھا، کہنے لگا انہیں بہت تیز بخار ہے، میرا خیال ہے کہ آپ انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں۔ بریرہ نیم بے ہوش سی تھی۔ بلاج پریشان ہو کر کہنے لگا، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا چھوٹا ہے، 2 سال کا، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہسپتال میں تو بہت پریشانی ہو جائے گی، آپ اچھا ٹریٹمنٹ دیجئے، گھر پر ان کا خیال رکھوں گا میں۔ وہ اسے کہہ کر گھر لے آیا۔ گولیاں وغیرہ کھا کر وہ گہری نیند میں چلی گئی، جبکہ عریش بری طرح مچل رہا تھا اس کے پاس جانے کے لیے۔ بی جان نے اسے اپنے پاس سنبھال رکھا تھا۔ سکینہ بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماضی میں ہونے والے واقعات کی اذیت اس کی بیٹی کو پریشان کیے رکھتی ہیں۔ پہلے ہی ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ سکینہ کو یوں روتا دیکھ کر بلاج نے انہیں تسلی دی، پریشان مت ہوئیں، بہتر ہو جائے گی آپ کی بیٹی، اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے کر آیا ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج رات وہی عریش کو سنبھال رہا تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بچے کو سنبھالنا کس قدر مشکل ہے۔ 2 دن کے ننھے سے بچے کو بریرہ نے تنے تنہا پالا، اور ایسے میں جب اسے بچے پالنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اور اب وہ بخار میں بے سدھ پڑی تھی، بڑی مشکل سے اس نے عریش کو سلایا۔ پھر وہ بریرہ کے قریب بیٹھ گیا
ہاتھ لگا کر اس کی پیشانی چھوئی۔ بخار قدرے بہتر تھا۔ پھر اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اس کا بخار کم ہو گیا ہے۔ اگلا دن بڑا روشن اور خوشگوار تھا۔ وہ گھر پر ہی تھا کہ کیونکہ اتوار ہونے کی وجہ سے اسے آج آفس سے چھٹی تھی۔ اس نے سارے بزنس کے امور مینیجر کو اچھی طرح سمجھا دیے تھے۔ خود وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نگاہیں کسی اور کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ طبیعت بہتر ہونے کے بعد اب وہ بالکل فریش لگ رہی تھی۔ بی جان سے نہ جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بلاج اسے دیکھے جا رہا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ یہ آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دل ہی دل میں سوچتی تو اٹھ کر کچن میں اماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے پائے چڑھا رکھے تھے۔ آج بلاج صاحب کا پسندیدہ کھانا بنا رہی ہوں۔ پائے کا سالن انہیں بہت پسند ہے، وہ بریرہ کو بتانے لگیں۔ جب بلاج کچن میں چلا آیا، تم کمرے میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ بلاج کے کہنے پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ جبکہ اماں اسے کہنے لگیں، میری بیٹی پوچھ کے آؤ کیا بات ہے، اپنے شوہر کی بات کو اہمیت دیا کرو میری بچی۔ اماں ایسے ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ گھبرا کر سوچ رہی تھی کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ پہلے ہی بخار کے باعث وہ اچھی خاصی کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اب بلاج کی باتیں برداشت کرتی۔ جیسے ہی کمرے میں آئی تو بلاج نے ایک اور حکم دیا، کمرے کا دروازہ بند کرو۔ یہ سن کر وہ حیرت سے اچھل پڑی، لیکن کیا بات ہو گئی؟ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کی آنکھیں فوراً ہی پانیوں سے بھرنے لگیں۔ نہیں، غلطی مجھ سے ہو گئی۔ پھر بلاج نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بریرہ حیران تھی۔ تبھی بلاج اس کے سامنے آیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں دیر سے قبول کیا، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں دل و دماغ سے قبول کر رہا ہوں، نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اس پورے خاندان کے لیے، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا اور میرے بیٹے کی زندگی کا تحفظ تمہاری زندگی سے جڑا ہے۔ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہوگا تو میں بالکل ٹھیک رہوں گا، کیونکہ یہ ہمارا ایک خاندان بن چکا ہے، اور خاندان کے بغیر کوئی بھی انسان زیادہ دیر تک خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ بریرہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی بلاج کا رویہ اس کے ساتھ کیسے بدل گیا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اب تم بیمار ہوئی ہو تو مجھے تمہاری قدر ہوئی ہے۔ اس طرح 3 راتوں میں نے عریش کو سنبھالا، کتنی پریشانیاں اٹھائی تم نے، اور ایسے میں میرا برا رویہ تمہارے لیے کتنی پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہوگا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بلاج اسے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسوؤں کی چمک تھی۔ پلیز آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ وہ آخر اپنے دل کی بات کہے بغیر نہ رہ سکی۔ بلاج مسکرا دیا، میرا خیال ہے 2 سال بہت ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے بھی ان 2 سالوں میں تمہیں بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ تم مخلص لڑکی ہو۔ شانجے کے بعد تم ہی وہ لڑکی ہو جو مجھے اور میرے بیٹے کو سنبھال لیتی، اور تم نے ایسا ہی کیا۔ بے شک بی جان نے صحیح وقت پر ایک درست فیصلہ کیا۔ بلاج نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بریرہ کے چہرے پر خوشیوں کی چمک تھی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو بلاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن ایک وعدہ ہے میرا تم سے، جس نے بھی تمہارے ساتھ وہ درندگی کی تھی میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر بریرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اسی مقام پر آ کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے پلٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، لیکن میں اپنے ماضی میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ دوبارہ جب بھی میں اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھ پر قیامت گزرتی ہے۔ بار بار میرے زخم بھرے ہو جاتے ہیں، دوبارہ بار بار میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ بلاج نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر نرمی سے کہنے لگا، دل تو چاہتا ہے کہ ابھی اس کا پتہ لگا لوں، کیونکہ بہت آسان ہے، لیکن تم اس کی اجازت ہی نہیں دے رہی ہو۔ اگر قدرت نے چاہا تو وہ خود تمہارے سامنے آ کر تم سے معافی مانگے گا، کیونکہ یہ دنیا مخفی عمل ہے۔ جو اس نے درندگی کی ہے وہ اسے کبھی نہ کبھی اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ بلاج نے اسے یقین دہانی کرائی تھی۔ اس کا حوصلہ پا کر تو جیسے بریرہ کو زندگی مل گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا خوشیاں اس سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ پھر اس رات بلاج اسے اور عریش کو اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے گیا۔ پہلی بار بلاج کے رویے میں نرمی آئی تھی، اس لیے وہ تھوڑی تیار بھی ہو گئی۔
गहरे सब्ज रंग का सूट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेशमी दुपट्टा सर पर टिका हुआ था। अरीश भी अब समझदार होता जा रहा था। वो तीसरे साल में था। सबसे ज्यादा वो अबरीरा से अटैच था। पहले वो इन दोनों को खाना खिलाने ले गया, इसके बाद आइसक्रीम खिलाई। फिर वापसी में बिलाज ने इसे गजरे पहनाए तो खुशी से इसकी आंखें चमकने लगीं। बिल आखिर वो अपनी बर्दाश्त और सब्र से इसकी ज़िंदगी में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। आज बिलाज का मूड बहुत बदला हुआ लग रहा था। कमरे में आने के बाद वो इसकी चूड़ियों से खेलने लगा। हरीश भी बेड पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। आज इसे अम्मा बी के कमरे में छोड़ आओ, वो संभाल लेंगी। जी नहीं, मैं इसे एक मिनट भी खुद से जुदा नहीं करूँगी। बिलाज की बात सुनकर इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो देख चुकी थी कि आज इसकी आंखों में एक इल्तिजा है, एक ख्वाहिश है। वो इससे बार बार नज़रें चुराने लगी, लेकिन वो इसका शौहर था, इस पर हक रखता था। फिर अरीश के सो जाने के बाद वो दोनों काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। आखिर बिलाज ने ही कहा था, बस बहुत रात हो गई, अब सो जाते हैं, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ये कहते ही वो लाइट बंद करने लगा। बरीरा भी उठकर अपने बिस्तर में जाने लगी थी कि अचानक ही बिलाज ने इसका हाथ थाम लिया। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो जान चुकी थी कि आज इसके इरादे क्या हैं। नई सुबह बड़ी ही खूबसूरत थी। इसका रोशन चेहरा खुशियों की वजह से और भी खूबसूरत हो गया था। वो लॉन में अरीश के साथ खेल रही थी जब बी जान ने इसे बुलवाया। वो अरीश को लेकर जैसे ही अंदर आई तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। सामने फरियाल बैठी थी जो इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। कैसी हो बरीरा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इसके चेहरे पर कुछ परेशानी थी, लेकिन फरियाल का आना इसे ज़रा भी अच्छा ना लगा। इसे ना सिर्फ फरियाल से बल्कि इसके पूरे ख़ानदान से नफ़रत हो गई थी। लेकिन फरियाल आज बड़ी बेबस लग रही थी। प्लीज़ मेरे साथ चलो, किसी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है, वो तुमसे कोई बात करना चाहता है। फरियाल के मुंह से ये बात सुनकर इसकी जान निकल गई। वो फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। खौफ के मारे इसकी आंखें फट पड़ीं। क्या फरियाल वो बात जान गई थी? क्या इस शख्स का पता चल गया है कि वो कौन है? क्या इसका माजी एक बार फिर इसे जलील करवाने वाला है? इतनी मुश्किल से तो उसने बिलाज के दिल में जगह बनाई थी। बीजान के सामने सच आने वाला है। वो यकीनन इसे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। इसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। अरे बेटा, कौन हो तुम और इसे क्यों साथ लेकर जाना चाहती हो? बीजान हैरान थी। अम्मा सखीना इसके चेहरे को देख रही थी, लेकिन अम्मा सकीना को कुछ कुछ सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया था। फरियाल कहने लगी, मैं इसकी सहेली हूँ। हॉस्टल में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। ये मुझे अच्छी तरह जानती है। क्यों बरेरा, मैं सच कह रही हूँ ना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। पहली बार वो चिल्लाई थी। वो अपने अंदर का दुख निकालने का इसे मौका जैसे मिल गया था। फरियाल बेबसी से इसे देख रही थी। मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बीजान, इसे धक्के देकर निकाल दें। इससे और इसके ख़ानदान ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, मुझे बर्बाद किया है। वो बिल्कुल होश से बाहर हो गई थी। अचानक वो गिरने वाली थी कि बिलाज बाजुओं में समेट लेता है। वो ऑफिस से वापस लौट आता है। फिर सामने खड़ी इस लड़की को देखा। वो अगर बरीरा के माजी से वाकिफ़ ना होता तो आज इसके दिल में इसकी मोहब्बत से खाली हो जाता। लेकिन बरीरा ने पहले ही इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और वह सारी सूरत हाल से वाकिफ़ था। तभी जल्दी से कहने लगा, ठीक है, ये तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा। बिलाज खानज़ादा की बात पर फरियाल की जैसे जान ही निकल गई। अब इसके वजूद में कपकपाहट थी। फिर वो तीनों गाड़ी में मौजूद थे। बरीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बिलाज इसे तसल्ली दे रहा था। क्यों परेशान हो रही हो? मुजरिम वो है, इसकी गलती इतनी बड़ी है कि इसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। वो खामोश थी, लेकिन बस रोए चले जा रही थी। फरियाल बेबस थी। वो तो ये सारा मामला खामोशी से निपटाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बरीरा का शौहर भी इस बात से वाकिफ़ होगा। फिर वो इसे अपनी फप्पो के घर ले आई। आज इस मुजरिम का चेहरा सामने आने वाला था। वो कोई और नहीं, इसका मंगेतर था, जिसका नाम था फरहाद। फरहाद को देखकर फरियाल बेबसी से कहने लगी, इसके साथ जो कुछ हुआ है, इसके बाद यह बिस्तर से जा लगा।
اس نے اچانک ہی اس کی ٹانگوں سے چادر ہٹائی۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے غائب تھیں۔ اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پہلے تو یہ اس ایکسیڈنٹ سے انجان تھا کیونکہ اسے بہت زیادہ دوائیوں کے اثر میں رکھا گیا تھا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو یہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ بار بار چلا کر کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، لیکن اس کی اور میری شادی ہونے والی تھی کیونکہ میں بچپن سے ہی اس سے محبت کرتی تھی اور اس نے بھی مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے علاوہ بھی اس کی کئی لڑکیاں دوست ہوں گی۔ لڑکیوں کے معاملے میں جس لڑکی کو بھی دیکھتا اس کی رال ٹپک جاتی تھی، لیکن میں ان باتوں سے انجان تھی، بس خاموشی سے اس سے محبت کیے جا رہی تھی۔ لیکن آج جب اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بستر سے جا لگا تو اس نے مجھے گہرا راز بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری سہیلی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ سہیلی جو مجھ پر بھروسہ کر کے میرے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی، اس نے پہلے یہ سب مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جب خدا نے اسے سزا دی تو پھر پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تھا، تم اسے معاف کر دو۔ لیکن میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گی، فریال اسے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ بلاج نے بریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جو کھڑی کانپ رہی تھی۔ کیا کیا کہا تم نے فریال؟ میں اسے معاف کر دوں؟ اس درندے کو جس نے میری عزت سے کھیلا، جس نے رات کے اندھیرے میں مجھ پر حملہ کیا؟ یہ انسان معافی کے لائق نہیں، یہ صرف سزا کے لائق ہے۔ خدا نے اسے سزا دی ہے، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جیسے درندے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، کتنے خواب آنکھوں سے نوچ لیے گئے ہیں۔ اگر میں اسے معاف کر بھی دوں تو وہ بچہ، اس کا کیا قصور تھا؟ اس بچے نے تو دنیا میں آ کر آنکھیں بھی نہیں کھولیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میں ناجائز ہوں۔ اگر میں اس دنیا میں آ گیا تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ میں کس حق سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں تو ایک گناہ کا نتیجہ ہوں۔ اس نے آنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے سانس لینا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا ایسی ہی درندوں سے بھری ہوئی ہے۔ تم صرف میری عزت کے قاتل نہیں ہو، تم نے اس معصوم بچے کا بھی خون کیا ہے۔ قیامت کے روز نہ صرف میں بلکہ وہ معصوم بھی تم سے سوال کرے گا کہ اسے کس بات کی سزا دی گئی تھی، کیونکہ اسے دنیا میں لایا گیا تھا وہ بھی ایک ناجائز طریقے سے۔ میں تم پر تھوکتی ہوں، تم ساری زندگی ایسے ہی تڑپتے رہو گے اپنے اس گناہ کو لے کر۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے اپنا دل کا بوجھ اتار پھینکا تھا کیونکہ جو وزن اس کے دل پر رکھا ہوا تھا وہ بہت بھاری ہو گیا تھا، اسے اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے نفرت سے اس انسان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جسم میں لاچاری تھی۔ وہ اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا اور آج وہ اس کے سامنے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ صرف نفرت کے لائق تھا۔ آخری نظر اس کے چہرے پر نفرت سے ڈالتی وہ باہر آ گئی۔ بلاج اس کے پیچھے ہی تھا۔ پھر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو بلاج کے سینے سے لگ گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلاج نے اسے رونے دیا۔ آج اسے سارے دل کا غبار اتار لینا چاہیے تھا۔ پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے کہنے لگا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اگر تم اسے معاف کر دیتی تو میں تمہیں معاف نہیں کرتا۔ تم نے اسے کیوں سزا کے لائق نہیں سمجھا؟ ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس حال میں نہ ہوتا تو میں ضرور اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچاتا، لیکن خیر اب یہ قصہ ماضی کا ہے۔ اب نہ تم کبھی اس پر بات کرو گی اور نہ ہی میں کبھی تمہارے سامنے یہ ذکر چھیڑوں گا۔ میں نے تمہاری فرینڈ سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ تمہارے سامنے کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جب تمہارے سامنے آئے گی تمہیں پھر سے یہ تکلیف دہ باتیں یاد آئیں گی۔ اب اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، ہم گھر جا رہے ہیں، وہ پیار سے کہنے لگا۔ پھر وہ دونوں گھر آ گئے۔ ان کی زندگی کی نئی شروعات ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی کسی بھی چیز کو کھا کر اسے متلی سی محسوس ہوئی۔ جب اس نے یہ ذکر بلاج کے سامنے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ لگتا ہے عریش کا کوئی بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ پہلے بھی اس کے ساتھ یہ سب ہوا، لیکن اب وہ ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب بلاج اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ننھے عریش کو بھی ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن بلاج نے اسے اشارے ہی اشارے میں بتا دیا تھا کہ اس کا کوئی چھوٹا بھائی بہن آنے والا ہے۔ پھر کئی مہینے گزر گئے۔ بلاج اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ چھوڑتا۔
اب اکثر ہی وہ عریش کے سامنے کہتا، چھوٹا بیبی کہاں ہے؟ عریش وہ بریرہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتا، ماما کی بیلی میں چھوٹا بیبی ہے پاپا۔ بریرہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتی، بچے کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ بلاج کو گھورتی، اچھا پھر کیسی باتیں کروں، تم بتا دو۔ وہ اسے بازو میں سمیٹ لیتا، ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر تکلیف کے بعد راحت۔ یہ کوئی بریرہ سے پوچھتا جس نے اپنی زندگی میں لاکھ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آخر میں خدا نے اس کے نصیب میں ایک اچھی اور خوشیوں والی زندگی لکھ دی تھی۔